کریں گے. میں چاہوں گا کہ علیمہ خانم صاحبہ بھی آپ سے بات کریں. شکریہ جی. السلام علیکم. سائڈ پہ ہو جائے تھوڑا سا سائڈ پہ. اچھا ایک تو آپ میڈیا کے جو سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور جو اندر نہیں جا سکے, جو آپ کے 3 چینلز کے لوگ آئے تھے آج اندر کورٹ کے اندر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آپ کی بڑی زبردست نمائندگی کی. انہوں نے کھڑے ہو کے جج صاحب کو کہا کہ ہم 3 آئے تو ہیں لیکن ہم باقی جو سارے ہمارے باقی میڈیا والے جو باہر کھڑے ہیں ہم ان کی نمائندگی نہیں کر سکتے, یہ جائز چیز نہیں ہے. تو انہوں نے آپ کے لیے بلکہ بہت زبردست آپ کے لیے کورٹ کے سامنے جج کے سامنے آپ کے لیے انہوں نے اچھا نمائندگی کر لی. دیکھیں عمران خان نے آج پھر دہرایا ہے اور میں صرف ان کا اب پیغام دینے آئی ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم ہر دفعہ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ بھول نہ جائیں کہ جو سزائے موت اور یہ جو عمر قید کی سزائیں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ یاد رکھیں یہ سزا اس جو ان پہ دفعات لگی ہیں وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اور سزائے موت کیوں ہونے لگی ہے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ سزائے موت میں یہ مجرم نہیں ہے, ان لوگوں کا جرم کیا ہے آپ بھول نہ جائیں کہ جرم کیا ہے سائفر میں. ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ ایک عدد ڈونلڈ لیو, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے ڈونلڈ لیو کا نام لینے کی, اس سے جو کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں پلیز آپ اندر سے آپ مجھے یہ ویڈیو دے دینا, کیونکہ جب میں ڈونلڈ لیو کا نام لیتی ہوں سارے چینلز کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایڈٹ کر دیں. یہ کیس انٹرنیشنل ہے, میں پھر سے دہراؤں گی یہ انٹرنیشنل کیس ہے. جب ڈونلڈ لیو کا نام آتا ہے یہ کیس انٹرنیشنل ہو جاتا ہے. ڈونلڈ لیو نے ایک پیغام بھیجا تھا, سائفر یہ ہے کہ ڈونلڈ لیو نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کے لیے. وہ جو لا کے مطابق پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کے پاس ہونا چاہیے تھا ان سے چھپا کر بھیجا تھا. غلطی یہ ہوئی ہے کہ لا کے مطابق پرائم منسٹر کے پاس وہ آ گیا. اب پرائم منسٹر کو وہ تھا ہی پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے, اب ڈونلڈ لیو مشکل میں پھنس گئے. آج اگر یہ کیس پروف ہو جاتا ہے ادھر کہ ڈونلڈ لیو نے سازش کی تھی یا پیغام سازش کا بھیجا تھا پاکستان, وہ اپنی نوکری سے برطرف ہو جائے گا. تو لوگ ساری دنیا اپنی نوکریاں بچانے کے لیے تو آگے ہوتی ہے. تو ڈونلڈ لیو کو اگر ہم کیس کریں گے باہر جا کر اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہاں انصاف نہیں مل رہا یا اس کورٹ سے انصاف نہیں ملتا, میں پھر سے کہنے لگی ہوں اگر یہاں انصاف نہیں ملتا اور اگر ڈونلڈ لیو کے لیے یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں بیٹھے ہیں تو ہم یقیناً امریکہ جا کر ان کے اوپر ڈونلڈ لیو کے اوپر کیس کریں گے کہ اس کو بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. اور جنرل باجوہ کدھر ہیں, آئیں آ کے جواب دیں کہ پیغام تو ان کے لیے آیا تھا. ایک پیغام بھیجنے والا ڈونلڈ لیو, پیغام ریسیو کرنے والا جنرل باجوہ, اور اگلے دن یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. اور عمران خان نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی آج. انہوں نے کہا ایک بنا تھا لنڈن اگریمنٹ, پھر سے کہہ رہی ہوں لنڈن اگریمنٹ, خان صاحب نے کئی دفعہ دہرایا. لنڈن اگریمنٹ میں یہ تھا عمران خان کو ہٹایا جائے. دوسرا کیا تھا پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل, عمران خان کو ہٹایا جائے, پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے, اور تیسرا کیا تھا نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں. اب یہ انہوں نے بتایا 3 چیزیں, اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے تینوں ہو گئی ہیں کہ نہیں. اب سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہم یہاں روز جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور نواز شریف آیا فل, وہ ایکس پرائم منسٹر کو پوری پروٹوکال ملی اور وہ مفرور کو VIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو 2 قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کو کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں 20 منٹ کی اجازت ملتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے؟ ہم بڑے لحاظ سے ابھی تک چلتے آئے ہیں, لیکن اگر یہاں ہمارے کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا ہم امریکہ جائیں گے, ہم ڈونلڈ لیو کو جا کے سوال کریں گے, اگر اس کی نوکری خطرے میں ہم اس کے اوپر کیس کریں گے. لیکن وہ جواب دے گا کہ اس نے کیا پیغام بھجوایا تھا جس کے تحت آج 2 ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک فارن منسٹر جیل کے اندر سزائے موت کی سزا کی کو فیس کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہیے, کرائے تھے اس ٹرائل کی طرح نہیں کرائے تھے, اور ہم نے عمران خان کو اس پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا تھا, ہم نے شاہ محمود قریشی کو اس پارٹی کا وائس چیئرمین منتخب کیا تھا, اور دیگر عہدیداران کو ہم نے اس پارٹی کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو چنا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے
ہم دیکھتے رہے ہیں کہ باقی پارٹیوں نے الیکشنز کیسے کرائے ہیں, ہم دیکھتے رہے ہیں امان اقبال میں کیا ہوتا رہا ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پارٹی کے انٹرنل میٹر کو کویسچن کیا گیا. پاکستان ایک پارٹی کے انٹرنل میٹر کو جو ہے سیٹ اسائڈ کیا گیا, ہم نے اس کو بھی سر خم تسلیم کیا. ہم نے الیکشن کمیشن کی ہم پہلے بھی عزت کرتے تھے, آج بھی عزت کرتے ہیں, پہلے بھی ہم نے پاسداری کی تھی, آج بھی پاسداری کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کو ہم نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے آج اپنی پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں. ہم جیل میں تھے لیکن غالباً مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کے ریزلٹس نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں. جو ہماری پارٹی کا نشان ہے, جو ہمارا بلہ ہے, جس کے اوپر ہم نے الیکشن لڑے ہیں 2008 میں بھی, 13 میں بھی, 18 میں بھی, وہ ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین و سابق وزیر اعظم عمران خان کو آخرکار عدالت میں میڈیا کے نمائندوں کے سامنے بولنے کا موقع دے دیا گیا. عمران خان نے عدالت میں کہا کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا اور نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے آئے ہیں. شاہ محمود قریشی نے عدالت میں مطالبہ کیا کہ انہیں بتایا جائے کہ ان پر مقدمہ کے قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے. آفیشل سیکریٹریٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سافر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی. ایف انٹرارٹس کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا بھی عدالت میں پیش ہوئے. سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشری بی بی, بہنیں علیمہ خان, نورین خان اور عظمی خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں. شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ میں ان کی بیٹی اور بیٹا زہر قریشی بھی عدالت میں موجود تھے. عمران خان نے سافر کیس سننے والی خصوصی عدالت میں بیان دیا کہ بطور وزیر اعظم سافر کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا. اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طاقتور ہیں, انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا, نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے آئے ہیں. اڈیالہ جیل میں سافر کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی. سابق چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ, بہنیں اور شاہ محمود کی فیملی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں. شاہ محمود نے سافر کیس میں صدر عارف علوی کو طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا. سافر کیس کے شریک ملزم سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سافر کیس میں صدر عارف علوی کو طلب کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بتایا جائے ٹرائل آفیشل سیکریٹریٹ کے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے. صدر مملکت عدالت میں حلف دے کر بتائیں انہوں نے یہ ترمیم منظور کی یا نہیں. ہمیں بتایا جائے ان کا ٹرائل آفیشل سیکریٹریٹ 1923 یا 2023 کے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے. ہمارے پروڈکشن آرڈر پر جیل انتظامیہ نے حکم عدولی کی ہے. ہماری ضمانت پر انتظامیہ نے عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کیا. ہمیں اس کیس میں ٹرائل کرنے کوشش جاری ہے جس کا نہ سر ہے نہ پے. شاہ محمود قریشی نے کہا, میرے پاس جہانگیر ترین جیسے لوگ نہیں کہ بڑے وکیل کی خدمات حاصل کر سکوں. عمران خان مشہور شخصیت ہیں, نامور وکلا ان کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں. عدالت نے شاہ محمود قریشی سے کہا کہ آپ یہ بات سن لیں, آپ کا اعتراض ختم ہو چکا ہے. آج میڈیا اور پبلک عدالت میں موجود ہے. آپ کو سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا. آپ کا اور عمران خان کا ٹرائل الگ نہیں کیا جا سکتا, یہ کیس انٹرلنک ہے. عدالت نے قرار دیا کہ صدر مملکت نے جو قانون منظور کیا ہے اس کی کوئی شک آپ کے کیس میں لاگو نہیں ہو رہی. آپ کا ٹرائل آفیشل سیکریٹریٹ کی شق 5 اور شق 9 کے تحت ہوگا. عدالت میرٹ پر اپنی کارروائی کر رہی ہے. سابق چیئرمین تحریک انصاف نے عدالت کو بتایا سافر کیس کی بطور وزیر اعظم انکوائری کا آرڈر کیا. اس کیس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طاقتور ہیں, انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ورکرز اور قیادت کو بھیڑ بکریوں کی طرح جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور نواز شریف کو لندن سے پاکستان واپس لایا گیا. سافر کیس کی سماعت میں شامل 3 صحافیوں نے عدالت کو بتایا اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. صرف 3 صحافیوں کو اجازت دی گئی, یہ پورے میڈیا کی نمائندگی نہیں ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا آئندہ سماعت پر میڈیا نمائندگان کی تعداد کو بڑھایا جائے گا. عدالت نے سافر کیس کی سماعت 4 نومبر تک ملتوی کر دی.